الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلے درس اخلاق، جو معنی درس اخلاق ہوتا ہے، تو الحمدللہ توفیق خداوند متعال سے سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ 6 باتیں جو امت کی ہدایت اور کامیابی اور ہم سب کے فائدوں کے لیے، یہ 6 باتیں وہ ہیں جو آج ہر انسان چاہتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو۔ تو روایت میں ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص سید الانبیاء کی خدمت میں آیا اور عرض کی، فقال علمنی عملا، یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کی تعلیم دیجئے اذا عملتہ احبنی اللہ، میں جب وہ کام کروں تو میرا اللہ مجھے پسند کرے، والناس، اور لوگ بھی مجھے پسند کریں۔ ہر شخص چاہتا ہے اللہ بھی پسند کرے اور لوگ بھی پسند کریں، یعنی میں محبوب خدا بھی بن جاؤں اور لوگوں کا بھی نگاہوں میں محبوب انسان بن جاؤں۔ اور پھر فرمایا وَيُسْرِي مالی، میرے پاس مال کی اتنی کثرت ہو میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے مال بھی میرے پاس زیادہ، وَيَصِحُّ بَدَنِي، اور میرا بدن صحت مند ہو، ہر بیماری سے مجھے نجات مل جائے، وَيُطِيلُ عُمْرِي، اور میری زندگی بھی لمبی ہو، وَيُحْشَرُنِي مَعَكَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے۔ یعنی اتنی عظیم باتیں رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ ایسا کام اللہ کا دوست بن جاؤں، لوگوں کی نگاہ میں عزت والا انسان بن جاؤں، اور مال میرے پاس کثرت ہو، بینک بیلنس ہو، اور بدن کے اعتبار سے صحت مند بن جاؤں، اور لمبی زندگی پالوں، اور میدان محشر میں نبی کے ساتھ محشور ہو جاؤں، تو کتنی کامیابی ہے۔ تو اب اتنی بڑی بڑی تمنائیں جب کرنے والے نے تمنائیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 6 باتیں جو ہیں 6 چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں۔ تم نے کہا ہے کہ اللہ کے دوست بن جاؤ، خدا تجھے پسند کرے، تو آپ نے فرمایا اذا اردت ان یحبک اللہ فخفہ واتقہ، اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا دوست بن جائے تو پھر خدا سے ہر وقت ڈر اور تقوی الہی اختیار کر، یعنی تو تقوی الہی کی زندگی گزار اور خوف خدا کی زندگی گزار، تو پھر جو ہے میں رسول تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ خوف خدا، تو خوف خدا جب تک نہیں ہوگا انسان کے پاس، انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ خوف خدا ہوگا، پتہ ہے کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، مجھے موت برحق ہے۔ جب انسان کو خدا کا خوف ہوگا تو پھر انسان حرام کاموں سے اجتناب کرے گا، جب خدا کا خوف ہوگا تو انسان واجبات کی پابندی کرے گا۔ اسی کا تقوی الہی، جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآلہ، مولا تقوی کے معنی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں تقوی کے معنی یہ ہے جس کا حکم خدا نے دیا اس پر عمل کر لو، اور جس بات سے خدا نے روکا اس سے رک جاؤ، اسی کا نام تقوی الہی ہے۔ تو لہٰذا تقوی الہی اور خوف خدا یہ ایسی 2 نعمتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں یہ ہمیں حاصل ہو گئیں تو ہم یقیناً کامیاب ہیں۔ تو دوسری چیز کہ میں لوگوں کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ النَّاسُ، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سے محبت کریں، تمہاری عزت کریں، تو فَقْتَ فِيمَا أَيْدِيهِمْ، تو پھر لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کی امید کرنا چھوڑ دو، لوگوں سے توقع نہ رکھو،
بلکہ اللہ سے امید رکھو۔ اس لیے روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں جو خدا کو چھوڑ کر لوگوں سے امید رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہر دروازے سے ذلیل کرتا ہے، کیونکہ اس نے میری بارگاہ سے مایوسی سمجھی اور دوسروں سے اس نے اپنی نجات سمجھی۔ تو لہٰذا ہمیشہ ہمیں خدا کی ذات پر امید رکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا اس میں یہ بتایا کہ لوگوں کے جو ہاتھ میں ہے اس پر نظر نہ ہو، بلکہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے واجبات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود محنت کریں، خود کمائیں۔ اس لیے روایت ہے ائمہ خدا علیہ السلام سے معصوم فرماتے ہیں جو تاجر حلال ذریعے سے رزق کماتا ہے اللہ قیامت کے میدان میں اس کو انبیاء کے ساتھ معشور کرے گا اور اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند۔ یہ تاجر حلال کمانے والا، اس لیے تو روایت میں ملتا ہے جب ایک بزرگ تھا کیچڑ میں کما رہا تھا تو سید الانبیاء آئے، آپ نے اس بوڑھے کے ہاتھوں پر جو گرا تھی، جو گٹھے پڑ چکے تھے، چھالے پڑ چکے تھے، رسول اللہ نے وہ کیچڑ والے ہاتھ اس کے پکڑے اور رسول اللہ نے آپ نے اپنے دہن مبارک سے، مبارک ہونٹوں سے آپ نے بوسہ لیا۔ آج ہم تمنا کرتے ہیں نبی کی جالی کا بوسہ لیں، آج ہم تمنا کرتے ہیں نبی کی قبر کا بوسہ لیں۔ قربان وہ سید الانبیاء جس کی قبر کی بوسہ لینے کے لیے ہم ترستے ہیں، وہ سید الانبیاء ایک عام مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے بتا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں مال ہو اس پر نظر نہ رکھو، خود محنت کر کے کماؤ، اپنے گھر کی ضروریات پورا کرو۔ یہ ایسا ہاتھ مجھ نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، محنت کریں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اپاہج ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا ٹھیلا لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہاتھ ایسے ہو جائے نا تو پھر پوری زندگی ایسے ہی رہتا ہے، اور جو ہاتھ ایسے ہو تو پھر وہ دینے والا ہی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تیسری بات، جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بدن میں مجھے صحت مل جائے، آج ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے بدنی اعتبار سے صحت ہو، تو روایتوں میں ایک لفظ ہے، آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بدن کی صحت ملے تو پھر تو کثرت سے صدقہ دیا کر، کثرت سے صدقہ دینا بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، تو لہٰذا صدقہ دیں۔ صدقے کی نیت کر کے دینا چاہیے، ایسے بھی نہیں۔ صدقہ دینے کے احکام ہیں، آداب ہیں، صدقہ دینے کے بھی احکام ہیں۔ ہم تو احکام مسائل ان کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ صدقہ دینے کے احکام ہیں، آداب ہیں، کس کو صدقہ دے کے واپس لینا حرام ہے، کس کو صدقہ دے کے واپس لینا مکروہ ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں نا ان کے پاس آٹا اکٹھا ہو جاتا ہے، بعض لوگ ان سے آٹا خریدتے ہیں سستا۔ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایسا آٹا جو صدقے کے طور پہ دیا گیا ہے وہ آٹا خریدنا مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں مکروہ نہ خریدیں۔ وہ بعض لوگ خریدتے ہیں، پھر گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مصیبتیں آ گئی، آپ نے کیوں خرید؟ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بعض ہوتے ہیں علاقوں میں ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے بڑا آٹا اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے، ان کا گھر ایک قسم کا ڈیپو بنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی ان کو دیتا ہے، چھان بین کیا کرے۔ کتنے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور جو زیادہ غریب اپنے آپ کو شو کرتے ہیں ان کے گھروں میں آٹے کی بوریاں اتنی پڑی ہوتی ہیں خدا کی پناہ، اور وہ چھپ چھپ کے سارا راشن تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سال سے زیادہ کسی کے پاس اگر راشن رکھا ہوا ہو، آیت اللہ سستانی فقہا فرماتے ہیں وہ شخص شرعی طور پر فقیر نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، آپ کے لیے دینا حرام ہے شرعاً۔ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، آپ کے ارد گرد بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں ان کے گھروں میں یعنی آٹے کی بوریوں کے ڈیپو بنے ہوئے ہیں۔ یہ شرعی ذمہ داری ہے، مستحق لوگ محروم ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو غریب شو کرتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ نیکی کریں، چھان بین کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو لہذا اس کے بعد آپ وہ پہنچائیں، حقدار تک حق پہنچائیں۔
آپ ایسے اٹھا کے ہر کسی کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کتنے حقدار بیچارے محروم رہ جائیں گے. تو لہٰذا کوشش کریں، پہلے تحقیق کریں. کوئی گناہ نہیں ہے، تحقیق کرنا آپ کا حق ہے، آپ اپنی حلال کی کمائی سے، لیکن اس طرح تحقیق بھی نہ کریں کہ لوگوں کی تذلیل ہو. خفیہ انداز سے تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں، سادات آتے ہیں، کتنے ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ٹیلی فون کے، آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کتنے سادات بن کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ سید ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، لیکن ہم ان کو سہم سادات دے سکتے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں آپ ان کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ ہمیں نہ ان کے سید ہونے کا یقین ہے، کوئی ہمیں یقینی خبر نہیں ملی، نہ ان کے مستحق ہونے کی خبر ہے. تو لہٰذا عام طور پہ یہ فیک ہوتا ہے، سارا جیلی ہوتے ہیں، یہ کمائی کا ذریعہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو پہلے انسان کو ریسرچ کرنی چاہیے. اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، اگر باہر سے کسی شہر سے آپ کو کوئی کیا امداد کی اپیل کرتا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے، ان کو کہیں اپنے علاقے کے مدرسہ دینیہ یا پیش امام کا تحریر نامہ لے کر آئیں، وہ گواہی دیں کہ آپ واقعی مستحق ہیں، اور یہ بات صیغہ راز میں رکھی جائے. شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. ورنہ اسی لیے فقہا کیا فرماتے ہیں، آپ زکوٰۃ فطرہ کہاں دیں؟ اپنے شہر میں دیں. مستحقین کیوں؟ آپ اپنے شہر میں دیں، آپ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں مستحقین کو تلاش کریں، وہاں پر تلاش کرنا آپ کے لیے ممکن ہے. تو بہرحال یہ جو ہے کہا کہ صدقہ دیں. رسول اللہ نے فرمایا کثرت سے صدقہ دیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بدنی اور جسمانی بیماریوں سے عافیت عطا فرمائے. اس روایت میں ایک بعض کتابوں میں آیا ہے کہ صدقے کی جگہ پر روزہ، آپ نے فرمایا کثرت سے روزہ رکھو. تو ویسے بھی سائنسی اعتبار سے بھی ریسرچ چاہیے ہے کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی انسان کو موذی امراض سے، خاص طور پہ کینسر کی بیماری سے انسان کو سیو رکھتا ہے. تو لہٰذا روزہ رکھنا یہ بھی انسان کی صحت و عافیت کے لیے ہے، اور صدقہ جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور انسان کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو لہٰذا انسان کو صدقہ و خیرات دینا چاہیے. تو اس کے لیے عام طور پہ ایک مسئلہ بیان کر دوں یہ صدقے کے بارے میں. عام طور پہ گھروں میں کیا ہوتا ہے، لوگ کوئی ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پے بعض لوگ ہوتے ہیں گھروں میں جلیبیاں بانٹتے ہیں یا پیسے بانٹتے ہیں. کیا کہتے ہیں، بچہ مریض ہے، خاتون مریض ہے، یہ صدقے کے پیسے. اور وہ کن کو بلاتے ہیں؟ بچوں کو. تمام فقہا کا فتویٰ ہے، اور کسی فقیہ نے اپنی جیب سے کوئی فتویٰ نہیں دیا. روایات معتبر ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے معصومین کی معتبر روایات کے مطابق چھوٹے بچے کو آپ جو صدقہ دے رہے ہیں، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آپ کا وہ صدقہ شمار نہیں ہوتا، وہ صدقہ شمار نہیں ہوتا. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بچوں کو جا کر صدقہ دے آتے ہیں، ہم نے بچوں کو صدقہ، ہم نے بچوں پہ پیسے بانٹے، ہم نے یہ کیا. نہیں، بچے جو غیر بالغ ہوتے ہیں اس وقت یہ صدقہ شمار نہیں ہوتا. بچہ بالغ ہو، بچیاں کم از کم چاند کے حساب سے 9 سال کی، اور لڑکے یعنی کم سے کم چاند کے اعتبار سے 15 سال کے ہوں. یا پھر یہ ہے کہ ان بچوں کا ولی قبض کرے، صدقہ قبول کرے، مثلا باپ، تو پھر ہو سکتا ہے. لیکن چھوٹے بچوں کو جو دیتے ہیں، غیر بالغ جو ہوتے ہیں، ان کو یہ صدقہ شمار نہیں ہوتا. تو یہ احکام ہمیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی. نمبر 4 آپ نے فرمایا کہ ہاں اس نے یصیح بدنک، جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ مجھے بدن کی صحت ملے، تو فرمایا صدقہ دو. اس کی صدقے کی بات ہے، لیکن روایت میں ہے کہ جب اس نے کہا کہ وہ یصیح بدنک، صدقے کی بات نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا پھر کثرت سے تو روزہ رکھ. تو جب کہا کہ میں کثرت سے مالدار بن جاؤں، جو پہلی والی بات ہو رہی تھی، پہلے والی بات کہا کہ کثرت سے یعنی چاہتا ہے کہ مالدار بن جائے تو پھر کثرت سے صدقہ دے. تو کہا کہ یعنی مال کی برکت. اس لیے مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، استنزل الرزق بالصدقہ، آپ اللہ سے رزق نازل کروائیں کس بات سے؟ صدقہ دے کر. اس لیے فقہا کی روایات، یہ جو فتاوے موجود ہیں اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی روایات ہیں، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے،
آپ کے پاس روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، گھر میں سے کچھ اٹھا کے صدقے کے طور پہ دے دیں تو وہ بند دروازہ روزی کا کھل جائے گا صدقہ دینے سے، صدقے کے فائدے ہیں۔ تو لہٰذا صحت یعنی روزی اور فراوانی کے لیے آپ صدقہ دیں، یا سفر کی امان اور سلامتی کے لیے بھی صدقہ دیں۔ اسی لیے روایات میں ملتے ہیں نا کہ ہر ماہ چاند کے اعتبار سے، جیسا کہ آج پہلی گزر چکی، کہ 2 رکعت نماز مستحب ہے اور صدقہ دینا بھی مستحب ہے۔ امام فرماتے جو 2 رکعت نماز ہر ماہ کی پہلی کی پڑھ کے صدقہ دے، وہ پورا مہینہ اللہ سے امان اور سلامتی خرید لیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہا کہ میرا بدن صحیح سالم رہے تو فرمایا پھر کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ تو لہٰذا اگر اس ایک روایت کی ترتیب کو رکھیں سامنے تو اس میں یہ ہے کہ مال کی کثرت صدقے کی وجہ سے ہوتی ہے اور بدن کی صحت روزوں کی کثرت سے ہوتی ہے، تو جس کے میڈیکل طور پہ بھی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 5 فرمایا اذا اردت ان یطیل عمرک، آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی لمبی ہو، فصل ارحامک، تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر۔ لمبی زندگی چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں، اور اگر گویا امام رسول اللہ کے سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کام ہو تو پھر قطع رحمی کریں۔ قطع رحمی کرنے سے، اس لیے روایات ہیں قطع رحمی کرنے سے انسان کو جلدی موت آتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کی حتیٰ کہ 30 سال تک زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو انسان صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے یہ ہے کہ انسان اپنے خونی رشتوں کے ساتھ انسان اپنا تعلق نبھائے، چچا ہوں، ماموں ہوں، خالہ ہو، پھپھو ہوں، کزن ہوں، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے انسان جو ہے وہ ان کو خوشی کے موقع پہ یاد کرے، ان کو غمی کے موقع پہ ان کو رشتہ دار یاد کرے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اس سے کیا ہوتی ہے، زندگی لمبی ہوتی ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، 2 کام کرے، اضمن لہ ثلاث، اگر کوئی شخص 2 کام کرے تو میں اس کو 3 کاموں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو ایسا اچھا انسان بن جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، امام فرماتے ہیں اضمن لہ ثلاث، میں اسے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 کثرت المال، اللہ اس کو مال کثرت سے عطا کرے گا، اور وزیادت العمر، اس کی زندگی لمبی ہوگی، والمحبہ فی العشیرہ، خاندان میں اس کی عزت ہوگی۔ آج ہر شخص نہیں چاہتا میرے پاس مال زیادہ ہو، میری زندگی لمبی ہو اور خاندان میں عزت ہو، تو امام فرماتے ہیں پھر 2 کام کرو، اپنے والدین کی خدمت گزار بن جاؤ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ۔ تو لہٰذا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زندگی لمبی ہوتی ہے۔ آخری چیز سید رسول نے فرمایا اذا اردت ان یحشرک اللہ معی فاکثر من السجود، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مجھ رسول کے ساتھ معشور کرے تو پھر تم کثرت سے سجدے کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ جب سید رسول اپنے گھر کی اصلاح کر رہے تھے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ گھر کو سفیدی کر رہے تھے یعنی چونا، تو آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا کر رہے تھے، سیڑھی کے اوپر چڑھ کے تو ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں خدمت پہ حاضر ہوں، میں حاضر خدمت ہوں، مجھے بھی کچھ بتائیے۔ تو آپ نے اسے بتایا کہ یا تو اس نے سیڑھی پکڑ کر کھڑا ہوا اور آپ نے رنگ کیا، یا وہ اوپر چڑھا، تو بہرحال اس نے رسول اللہ کے ساتھ سفیدی کروانے میں مدد کی۔ تو جب اس نے مدد کی تو اب سید رسول فرماتے ہیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو، کیونکہ تیرا میرے اوپر حق ہے، تو نے میری ہیلپ کی ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بس جنت کی ضمانت دے دے، تھوڑا سا سفیدی کروانے سے جنت مانگتا ہے، مجھے جنت دلوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تجھے تیری جنت کا ضامن بنوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تم کثرت سے سجدے کیا کرو
اور یہ مجھ رسول کی مدد ہے۔ اللہ اکبر، کیوں رسول اللہ کی مدد ہے؟ چونکہ دنیا کر رہی تھی بتوں کو سجدہ، نبی آئے کروا رہے ہیں رب کو سجدہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کرواتے ہیں وہ مجھ رسول کی مدد کرتے ہیں، گویا وہ بت پرستی کی نفی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ تو جو اس طرح کرے وہ مجھ رسول کی مدد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کثرت سے سجدے کیا کر، پھر میں رسول تیری ضمانت۔ اس لیے کثرت سے سجود ائمہ ہدی علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سورج طلوع ہوتا سر سجدے میں رکھتے، زوال ہوتا تو سر سجدے سے اٹھاتے، اتنا طولانی سجدہ کرتے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام کے جو شاگردان تھے طولانی سجدہ کرتے تھے، خود ائمہ ہدی علیہ السلام کرتے۔ اور آخری روایت ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب سر سجدے میں رکھتے تو مصلی عبادت آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور ایک سجدے میں مولا علی کیا پڑھتے؟ دعائے حضرت خضر۔ یہ جو دعائے کمیلہ آپ سنتے ہیں نا، اصل میں یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کی مناجات ہے، جو انہوں نے پڑھی تو مولا علی علیہ السلام نے سنی تو پسند آئی۔ پھر مولا علی علیہ السلام پڑھتے تھے ایک سجدے میں دعائے کمیل کو، اور پھر وہ دعا حضرت کمیل مولا علی کے صحابی نے پھر لوگوں میں عام کی، آج ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس لیے ملتا ہے کہ جو یعنی رزق کی فراوانی اور برکت چاہتے ہیں تو دعائے کمیل پڑھا کریں۔ تو پروردگار محمد و اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو درس اخلاق سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نبی کی پاک زبان سے پاک تعلیمات بیان ہوئی ہیں، بار الہ صدقہ محمد و اہل بیت ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ بار الہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو درگزر فرما۔ اس درس کا ثواب اور تبرک کا ثواب بار الہ